آئیے بڑھتے ہیں سبق نسو اور سلیم کی گفتگو کے دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال آپ اپنی کتاب کی ایکسرسائز میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے سوال میں کوئی ہم قرات کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل محاورات کے معنی لکھیں اور ان کے جملے بنائیں۔ پھر ہم پڑھ رہے ہیں مندرجہ ذیل محاورات کے معنی لکھیں اور ان کے جملے بنائیں۔ آپ نے سوال کو پڑھ لیا۔ سوال میں دو باتیں پوچھی گئی ہیں۔ سوال میں پہلی بات یہ پوچھی گئی ہے کہ محاورے کا معنی لکھیں، دوسری بات یہ پوچھی گئی ہے کہ اس کا جملہ بنائیں۔ اور مندرجہ ذیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو نیچے لکھا ہوا ہے، جس کو نیچے درج کیا گیا ہے۔ تو آئیے باری باری ہم تمام محاورات کو پڑھتے ہیں، ان کا معانی سمجھتے ہیں اور ان کے جملے بناتے ہیں۔ پہلا محاورہ ہے جی لگنا۔ دو لفظوں پہ مشتمل ہے، جی لگنا۔ اس کے معانی ہیں دل چاہنا اور دلچسپی ہونا۔ یہ دونوں معنی آپ لکھ سکتے ہیں، دل چاہنا اور دلچسپی ہونا۔ انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں انٹرسٹ ہونا، انٹرسٹ ڈیویلپ ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کا جملہ ہم بناتے ہیں۔ سلیم نے جی لگا کر پڑھائی کی اور اپنی کلاس میں اول پوزیشن لی۔ ہم اسے دہرا دیتے ہیں، سلیم نے جی لگا کر پڑھائی کی اور اپنی کلاس میں اول پوزیشن لی۔ جملے کے ساتھ ساتھ آپ کوئی مشہور شعر بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ہے کہ وہ شعر صحت کے ساتھ لکھا جائے۔ یہ صحت سے مراد ہیلتھ نہیں ہے، صحت کا مطلب ہے کہ اس کے لفظ درست ہوں، اس کا املا درست ہو۔ اس کو کہتے ہیں صحت شعر، کہ کوئی بھی لفظ آگے پیچھے نہ ہو، املا بھی اس کا درست ہو۔ تو ایک مشہور شعر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ریپیٹ کر دیتے ہیں ہم، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو یہ جملہ اور یہ شعر آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں دوسرے محاورے کی طرف۔ دوسرا محاورہ آپ اپنی کتاب پہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ محاورہ ہے کانوں کان خبر نہ ہونا۔ ایک دفعہ ہم پھر دہرا رہے ہیں، کانوں کان خبر نہ ہونا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ذرا بھی خبر نہ ہونا، بالکل نا واقف ہونا۔ ذرا بھی خبر نہ ہونا، بالکل نا واقف ہونا۔ تو محاورہ آپ نے پڑھ لیا، اس کے معانی آپ نے سماعت کر لیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کے جملے کی طرف۔ تو اس کا جملے میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ چور اتنی خاموشی سے آیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، چور اتنی خاموشی سے آیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ یا آپ یہ تھوڑا سا مزاحیہ جملہ بھی بنا سکتے ہیں کہ بچے نے فریج سے اتنے سلیقے سے مٹھائی چوری کی کہ امی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، جیسے بچے مٹھائی کھانے کا شوق رکھتے ہیں تو بچے مٹھائی جو ہے فریج سے نکال لیتے ہیں، تو آپ یہ جملہ بھی بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دونوں جملے آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس محاورے کا معنی مکمل ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سے اگلے محاورے کی طرف۔ اس سے اگلا محاورہ ہے آوازہ کسنا۔ آوازہ کسنا، اس کا مطلب ہے ہنسی، مذاق یا طنز میں کوئی الٹا سیدھا نام لے کر پکارنا۔ آوازہ کسنا، جس کا مطلب آپ نے سماعت کیا، آپ نے سن لیا کہ ہنسی مذاق میں یا طنز میں کسی کو الٹے سیدھے نام سے پکارنا، اس کو کہتے ہیں آوازہ کسنا۔ اس کا جملہ ہم بنائیں گے کہ آوازہ کسنا شریف لوگوں کا شیوا نہیں۔ جیسا کہ آپ چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو 4 لڑکے تھے وہ کسی کو آوازہ نہیں کستے تھے۔ ٹھیک ہے، کسی پر آوازہ کسنا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اس کو لکھ لیں گے کہ شریف لوگوں کا دستور نہیں ہے کہ وہ کسی پر آوازہ کسیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے محاورے کی طرف۔ چوتھا محاورہ ہے یہ، اس کو ہم پڑھتے ہیں زمین میں گڑ جانا۔ پھر دہرا دیتے ہیں کہ زمین میں گڑ جانا، اس کا مطلب ہے بے حد شرمندہ ہونا، پانی پانی ہونا۔ زمین میں گڑ جانا، اس کا مطلب ہے
پانی پانی ہونا، بے حد شرمندہ ہونا، یہ آپ اپنے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ سلیم جو ہے وہ شرم کے مارے زمین میں گڑ گیا تھا، غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا تھا۔ تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں جملے میں کہ جب حضرت بی نے سلیم کو نصیحت کی تو وہ غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے محاورے کی طرف۔ دل کھٹا ہونا، اس کا معنی ہے بیزار ہو جانا، طبیعت اکتا جانا۔ آپ نے محاورہ ملاحظہ کیا، دل کھٹا ہونا جس کا مطلب ہے انٹرسٹ نہ رہنا، بیزار ہو جانا۔ جی لگنا آپ نے اوپر پڑھا، اس کے بیچ میں آپ لگائیں نہ، جی نہ لگنا کو کہتے ہیں دل کھٹا ہونا، ٹھیک ہے۔ جی نہ لگنا بھی محاورہ ہے، جیسے جی لگنا محاورہ ہے ایسے جی نہ لگنا بھی محاورہ ہے۔ دل کھٹا ہونے کا یہی مطلب ہے کہ جی نہ لگنا، انٹرسٹ نہ رہنا، دلچسپی نہ رہنا۔ آئیے اس کے جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جملے میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جب حضرت بی نے سلیم کو نصیحت کی تو اس کا دل کھیلوں کی طرف سے کھٹا ہو گیا۔ یا آپ اس کو تھوڑا سا مولڈ کر سکتے ہیں کہ جب حضرت بی نے سلیم کو نصیحت کی تو اس کا دل کھیل کود کی باتوں سے کھٹا ہو گیا۔ تو آپ نے اپنے لفظوں میں محاورے کا معنی آپ سمجھ جائیں، اس کے بعد آپ نے اپنے لفظوں میں جملہ بنا دینا ہے۔ یوں یہ محاوروں کا سلسلہ مکمل ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سے اگلے سوال کی طرف۔